السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے رات کو یہ سورت پڑھ کر سو جاؤ۔ صبح اٹھتے ہی بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی، اگر جھوٹ لگے تو آزما لو۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، ہر آدمی پریشان ہے، پیسے سے پریشان ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، قرآن سورت رات کو پڑھ کے سو جاؤ اور اپنے نصیب کو آزما لو۔ آپ کے گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جائے گا، دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ جس گھر میں بھی یہ قرآن سورت پڑھی جائے گی، اس گھر میں رحمتیں برکتیں آ جائیں گی، ان کے بند کاروبار چل پڑیں گے۔ جس مقصد کے لیے بھی اگر رات کو پڑھ کر یہ قرآن سورت آپ پڑھ کر سو جائیں گے تو انشاءاللہ جس مقصد کو بھی آپ ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے اور سوچ کے سو جائیں گے، آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ آپ دولت کے حوالے سے ہو یا دکان کے، مکان کے، کاروبار کے، کسی بھی مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ راتوں رات آپ دولت کے بادشاہ بن جائیں گے۔ یہ سچا وظیفہ ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ جب بھی کوئی ایجنٹ میں ضرورت پڑی دولت کی تو انشاءاللہ یہ قرآن سورت رات کو پڑھ کے سو جاؤ اور صبح آپ کو غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ کے رشتہ دار مدد کر دیں، آپ کے بھائی، کوئی بھی اللہ کے فرشتے اس طرح سے انسانی روپ میں آپ کی مدد کر دیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، ہر اشارہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ جب میرا اللہ بندے کو چاہتا ہے تو دولت سے نواز دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو اسے فقیر بنا دیتا ہے۔ نہ جانے کب وہ اس بندے سے راضی ہو جائے، کب ناراض ہو جائے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، اللہ کو راضی کر کے قرآن کی آیت پڑھ کے، قرآن کی سورت پڑھ کر اللہ کو راضی کر کے جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ جس مقصد کی نیت کر کے اس سورت کو پڑھو گے، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں آ جائیں گی۔ یہ وظیفہ ان میری مائیں بہنوں کے دکھیاریوں کے لیے ہے، جو فاقے رہتے ہیں، جن کے گھر میں تنگ دستی رہتی ہے، ایک ٹائم کا کھا چکی دوسرے ٹائم کا ہے نہیں، ادھر ادھر کو دیکھنا پڑتا ہے، کوئی دے کے چلا جائے، کہیں سے 100 روپے 50 روپے مل جائے تو میں اپنے بچوں کا کھانا بنا دوں۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، تنگی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے شوہر جو مارتے تھے، پیٹتے تھے، رات دن شراب پیتے تھے، تو انشاءاللہ آپ کے شوہر فرما بردار بن جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، رات کو یہ سورت پڑھ کر سو جاؤ، صبح کو اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ لینا، اپنی کھلی آنکھوں سے منظر دیکھ لینا۔ یہ نہیں کہ ہم نے آج ہی وظیفہ کیا، ہم نمازیں تو پڑھتے نہیں، ہم نے آج ہی قرآن کی سورت پڑھ لی اور صبح، کیونکہ یہ تو جھوٹے وظیفے بتا رہی ہے میری بہن۔ تو میری مائیں بہنوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آج ہی ہم پڑھ کر اور آج ہی ہم کلکٹر بن جائیں تو پھر پڑھے گا کون؟ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، ایک تو آپ نمازوں کی پابندی کرو، اپنے دل کو صاف کرو، کسی کی طرف سے غصہ نہ رکھو، نفرت نہ رکھو، دل کو صاف کرو، جبھی آپ کی نماز قبول ہوگی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے وظیفے قبول ہوں گے۔ اور ہر وقت دعا استغفار کیا کرو، ہماری گناہیں معاف ہو جائیں گے۔ جب ہماری گناہ معاف ہوں گی، جبھی تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ سچا وظیفہ ہے قرآن کا، قرآن کی آیت کا وظیفہ ہے۔ جس نے بھی یہ آج تک کیا، میں خود کرتی ہوں اس وظیفے کو۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائی، جب کسی بندے پر کچھ مصیبت آتی ہے تو رب آزمائش لیتا ہے اس بندے کی۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائی،
جب رب آزمائش لیتا ہے تو اس آزمائش میں آپ کھرے اترنا. آپ یہ نہ کہ ہم تو نماز پڑھتے تھے، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے وہ کر دیا. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا احسان تھوڑی کرتے ہیں، ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں. نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، اپنی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. تو میری مائیں بہنوں، رات کو یہ سورت پڑھ کر اپنے نصیب آزما لو، اپنے گھر میں دولت کا سیلاب منگا لو، رب کو راضی کر لو. قرآن کی سورت پڑھ کے رب کو راضی کر لو. جب میرا رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ غربت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. یہ سچا وظیفہ ہے، اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے. بہت سی میری مائیں بہن اس وظیفے کو کیا کرتی ہیں رات کو سونے سے پہلے. ایک میری بہن کی غربت تھی، ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دیا. ان کے 2 بیٹیاں تھیں، انہیں کہیں سے بھی کچھ آسرا دکھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی ان کا سہارا نہیں تھا. نہ رشتے داروں سے، نہ اپنے محلے والوں سے یا اپنے دوستوں سے، کسی سے بھی ان کے سہارا نہیں تھا. میری بہن نے یہ وظیفہ دیکھا اور چند دن اس نے یہ وظیفہ کیا. اس کی بیٹی کی نوکری لگ گئی، اس کے حالات بدل گئے. بیٹیوں کی شادی بھی کر دی اور گھر بھی، وہ کرائے کے گھر میں رہتی تھی، آج اس کا اپنا گھر ہے، اپنا کاروبار ہے. تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، قرآن کی آیت جو کوئی رات کو پڑھ کر سو جائے گا، جس ارادے سے، جس نیت سے، انشاءاللہ آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا. مگر نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ ہم نے ایک دن کی نماز پڑھ لی، ایک ٹائم کی نماز پڑھ لی اور وظیفہ کر لیا. نمازوں کی آپ کو پابندی سے نماز پڑھنی پڑے گی اور دعائے استغفار کا ورد کرنا پڑے گا پورے دن، چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ. جب ہماری کبیرہ صغیرہ گناہیں معاف ہو جائیں گی، جبھی تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے گی، بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے گی. دعا استغفار پڑھنے والے کی تمام گناہیں رب معاف کر دیتا ہے. جب ہماری گناہ معاف ہو جائیں گی تو ہماری دعاؤں میں اثر ہو جائے گا. تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، رات کو یہ قرآنی سورت پڑھ کر سو جائے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے. آپ کی جو کہتی ہیں میری مائیں بہنیں ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، آپ کی پھوٹی قسمت جاگ جائے گی، آپ کی سوئی قسمت جاگ جائے گی. آپ کے راتوں رات امیر بن جاؤ گے، دولت مند بن جاؤ گے. تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، یہ سچا وظیفہ ہے، یہ روزانہ کرنے. جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے گھر میں رحمتیں برکتیں آ گئی، نہ تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. عشاء کی نماز کے بعد کم سے کم 10 یا 15 منٹ لگیں گے جب آپ روزانہ پڑھنے لگو. تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی. آپ چند دن دعا استغفار کیا کرو، چند دن کر کے دیکھنا، پھر میری مائیں بہنوں آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو. جو میرے آزمائے ہوئے عمل ہے وہی بتاتی ہوں، میں خود بھی کرتی ہوں یہ عمل. خود بھی یہ وظیفہ کریں، خود اور دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے اس وظیفے کو شیئر کریں. انشاءاللہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاری سمجھ کے خود بھی کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں. تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، آپ کہیں سے بھی اگر کسی بھی کونے سے دنیا کے بول رہے ہوں، سن رہے ہوں، آپ چاہے انڈیا سے ہوں، پاکستان سے ہوں، جاپان سے ہوں، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ رات کو
خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے آمین آمین ضرور کہنا، نہ جانے کس کے منہ سے آمین قبول ہو جائے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تیری شان کریمی کے واسطے یا اللہ تو بے اولادوں کو نگینہ اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما، اللہ جو بے اولادیں ہیں اللہ انہیں نگینہ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ تو بے روزگار کو روزگاری عطا فرما، اللہ جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہیں، پریشان ہیں، ایک ٹائم کا کھا چکے دوسرے ٹائم کا نہیں ہے، یا میرے مولا ان کے فاقہ ختم فرما، ان کے دسترخوان کو وسیع فرما، اے اللہ ان کے کونے کونے میں رحمت برکت عطا فرما، روزی اور رزق عطا فرما، یا میرے مولا جن کی جوان بیٹی بیٹھی ہیں اللہ انہیں نیک رشتے عطا فرما، یا میرے مولا جن کے جوان بیٹے ہیں اللہ انہیں من چاہی نوکری عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں مصیبت زدہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ جو پردیس میں اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو سفر میں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، یا میرے مولا جن میری مائیں بہنوں نے بھائیوں نے جن نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمایا اللہ ان کی تمام جائز دعا کو قبول فرما، یا اللہ جو مانگا مقدر فرما، جو مانگنے سے رہ گئے بن مانگے عطا فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیں۔ رات کو یہ سورت پڑھ کر سو جائیں عشاء کی نماز کے بعد، فوراً تو کوئی سوتا نہیں ہے، آج کا دور اس طرح سے گزر رہا ہے کہ 12 بج جاتے ہیں، رات کے 10 11 2 بج جاتے ہیں اور صبح کو 10 بجے تک سوتے ہیں، تو ہر گھر میں پریشانی ناداری غربت تو خود ہی آئے گی۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں عشاء کی نماز کے فوراً بعد نہ پڑھیں تو کم سے کم 10 بجے پڑھ لیں، 10 بجے کے بعد تو سونا ضروری ہے، لازمی ہے جو کوئی نماز پڑھتا ہے۔ باوضو ہو کر آپ مصلی پر بیٹھ کر ایک طرف تنہائی میں بیٹھ جائیں اور اپنے مقصد کی نیت کر لیں، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے۔ کلام پاک پاس رکھ لیں اپنے، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 بار درود ابراہیم پڑھیں، درود ابراہیم ہی پڑھیں، اگر درود ابراہیم کسی پہ نہ آئے تو دیکھ کر پڑھ لیں، یاسین میں یا نماز کی کتاب میں 7 بار درود ابراہیم ہی پڑھنی ہے، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری رکوع للہ سے پڑھنا ہے، ایک رکوع ایک بار، اور پھر سورہ مزمل قرآنی آیت قرآنی سورت ہے سورہ مزمل، ایک بار سورہ مزمل پڑھیں، تبارک الذی کے بارے میں ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں اس سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ ایک تو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ایک سورہ مزمل یا تو 28ویں پارے میں ہے یا 29ویں پارے میں ہے، تو میری مائیں بہنوں اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ اسی طرح سے پڑھیں جس طرح سے بتا رہی ہوں۔ جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھنے بیٹھیں گے یا بیٹھیں گے میرے بھائی، اسی طرح سے قبلے کی طرف رخ کر بیٹھنا اور اپنے مقصد کی نیت کر کے 7 بار درود ابراہیم پڑھیں، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری آیت اور سورہ مزمل پڑھیں، اور پھر آخر میں 7 بار درود ابراہیم، اور پھر 2 رکعت صراط الحاجات پڑھیں، 2 رکعت صراط الحاجات، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا استغفار 70 بار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 70 بار دعا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، اور جب آپ یہ سمجھنے لگے کہ اے اللہ
تو میری گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے میں وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یا میرے مولا میرا وظیفہ قبول فرما۔ یا اللہ صبح اٹھنے سے پہلے جس مقصد کے لیے میں نے وظیفہ کیا اس مقصد میں پوری کامیابی عطا فرما۔ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، سجدے میں گر کے دعا کیجیے انشاءاللہ۔ رونے والی آنکھیں میرے رب کو پسند ہیں۔ جو بندہ سجدے میں جا کے صراط الحاجات پڑھ کر 2 رکعت صراط الحاجات کی اور قرآن آیت پڑھ کر دعا کرے گا، انشاءاللہ اس کی تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ جس مقصد کر کے بھی، جو بھی مقصد جو ارادہ کر کے وہ سوئے گا، انشاءاللہ اس کی تمام بلائیں ٹل جائیں گی۔ اور جس ارادے سے وہ سوئے گا، انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی اسے خوشخبری مل جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہم نے آج ہی وظیفہ کیا اور آج ہی ہمارا۔ تو میری مائیں بہنوں، چند دن آپ کر کے دیکھنا، پھر آپ بتانا، کمنٹ کر کے مجھے خود بتاؤ گے آپ مجھے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، جس نے بھی آج تک یہ وظیفہ کیا ہے اس کی دنیا اور آخرت بدل گئی، اس کے تمام بگڑے کام بن گئے، تمام مصیبتیں ٹل گئی، اس کے گھر کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، بچہ اس گھر کا رب پتی بن جائے گا، وہ مانگنے والا بانٹنے والا بن جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ سچا وظیفہ ہے، قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ اس کی 7 نسلوں تک کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، غربت نہ ہوگی، اس کے نصیب بدل جائے گا راتوں رات۔ کہتے ہیں کہ راتوں رات کہاں سے آ گئی آپ پہ اتنی دولت؟ آپ کے یار رشتے دار آپ سے پوچھنے آئیں گے، جو آپ کو منہ نہیں لگانا چاہتے تھے وہ آپ سے پوچھیں گے، آپ سے بولیں گے، آپ سے میل جھول بڑھانا چاہیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ سچا وظیفہ ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے قرآن آیت اس طرح سے پڑھ لیں، آپ کی قسمت بدل جائے گی راتوں رات، آپ امیر بن جاؤ گے۔ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہو تو انشاءاللہ اس وظیفے کو ضرور کرنا۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے گی۔ آپ ہر مشکل آسان کرنا چاہتے ہو تو اس وظیفے کو ضرور کریں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔